اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، اور یہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں قرآن کی ابتدا میں اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے چوتھی صفت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہونا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کو اللہ کی صفات کا علم ہوتا ہے تو اللہ کی عظمت آپ کو سمجھ آ جاتی کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، کبھی کسی آستانے پہ، کبھی کسی مزار پہ، کبھی کسی دربار پہ، تو ہمارے رب کی طاقت، قوت، اس کی رحمت، اس کے انعامات، اگر اس کا ہمیں علم ہو جائے تو ہمیں اندازہ ہو کہ ہم جس در پہ جا کر اب اپنا سر رگڑ رہے ہیں وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا فقیر اور محتاج ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اسی رب سے مانگے جس سے وہ مانگتا تھا، جس سے وہ مانگ کر اللہ کا ولی بن گیا۔ تو کیا اس رب نے ہم سے یہ کہا ہے کہ مجھ سے نہ مانگو، اس سے مانگو؟ اس رب نے ہم سے صرف ایک بات کہی کہ سورہ بقرہ میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں نا میرے بارے میں کہ ہم اللہ سے مانگیں، کیسے مانگیں، تو ان سے کہیے کہ رب نے اعلان کیا ہے فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرے گا میں ضرور اس کی دعا کا جواب دوں گا۔ لیکن ہم اگر یہ سوچیں نہیں اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی ٹالتا نہیں ہے، تو لہذا ان سے کہو تو وہ کہلوا کے اپنا کام کروا دیں گے۔ وہ اللہ جو 100 قتل کرنے والے کی دعا قبول کر کے اس کو معاف کر سکتا ہے، کہ تم نے 100 قتل کیے؟ 100 قتل، ایک قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور 100 قتل کرنے والے کی اللہ نے دعا سنی اور اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اس نے کہا یا اللہ خطا ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ وہ تو کسی مزار پہ نہیں گیا کہ میری تو اللہ سنے گا ہی نہیں، میں تو 100 بندوں کا قاتل ہوں، نہیں۔ کتنے بھی گناہگار ہو جاؤ، ایک ندامت کا آنسو اور اللہ کے آگے سجدہ اور معافی مانگ، تیرا مسئلہ حل ہوگا، تیرے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ وہ اتنا غنی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ تو یہ چاہتا ہے آ جا میرے پاس، اور ہم اس کے پاس نہیں جاتے، باقی سب طرف جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی طاقت کو سمجھیں، اس کی رحمت کو سمجھیں، اس کی صفات کو سمجھیں، اور یہی سمجھنے کے لیے سورہ فاتحہ کی میں تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مالک یوم الدین، چوتھی صفت اللہ کی کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ عرب میں چونکہ پہلے قرآن میں اعراب تو نہیں ہوتے تھے، اعراب تو بعد میں ہمارے لیے لگائے گئے اجمیوں کے لیے جنہیں عربی نہیں آتی، تو یہ مالکی یوم الدین اور ملکی یوم الدین دونوں طرح سے پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مالک کا مطلب تو مالک ہے، اور ملک کا مطلب بادشاہ ہے، یعنی اللہ قیامت کے دن کا بادشاہ بھی ہے اور اللہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ اچھا، رحمان اور رحیم ہم نے سمجھا تھا، اب اس کے ساتھ مالک یوم الدین کو اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہم بھی بعض اوقات کسی کے ساتھ نرمی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم صرف کہتے ہیں بھائی ہم تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تو آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں، لیکن کر کچھ نہیں سکتے کیونکہ ہاتھ میں کچھ نہیں۔ لیکن وہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہو، وہ رب جس کی طاقت اتنی وسیع ہو کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہ ہو اس کی طاقت کا، اس کی قدرت کا، اور وہ جب رحمت کرنے پر آئے تو سوچئے اس کی رحمت کیسی ہو۔ جس کے اختیار میں سب کچھ ہو، آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے، وہ بڑا دینے والا ہے، بڑا دیالو ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور وہ آپ کے ساتھ نرمی بھی کرتا ہے، تو وہ آپ کو کیسا خوش کر کے بھیجتا ہے، یہ لے جا، اور کیا چاہیے مانگ، یہ بھی لے جا، آپ کتنے خوش ہوتے۔ تو رب
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے وہ خرچ کر رہا ہے، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہو رہا۔ اگر دنیا کے سارے جن اور انس مل کر اللہ سے ہر چیز مانگنے لگ جائیں اور اللہ سب کو سب کچھ دے دے، تب بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آ سکتی۔ وہ ایسے خزانوں کا مالک ہے۔ اگر وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے کہے کہ لے کیا چاہیے تجھے، تو سوچئے پھر وہ کیا کیا دے گا۔ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے منتیں کرتے نا لوگوں کی، جا کے ایک ایک گھنٹہ انتظار کرتے ہیں، سر سے ملنا ہے، باس سے ملنا ہے، سیٹ صاحب سے ملنا ہے، میاں صاحب سے ملنا ہے۔ وہ بھائی اتنا وقت، تھوڑا سا وقت لگا لے اپنے رب کے پاس مسجد میں آ کے، پھر دیکھ نہ تو کسی میاں صاحب کا محتاج رہے گا، نہ کسی سیٹ صاحب کا محتاج رہے گا۔ اللہ تجھے خود سیٹ بنا دے گا۔ مانگ کے تو دیکھ، اس کے در پہ آ کے تو دیکھ، وقت تو دے اس کو۔ ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، باقی سب چیزوں کے لیے وقت ہے۔ تو وہ اتنا بڑا مالک ہے، اتنا زبردست وہ بادشاہ ہے۔ اور دین کہتے ہیں جزا کو، بدلے کو، یعنی وہ دن کہ جس دن اللہ بندوں کو بدلہ دے گا۔ بدلہ دے گا، بدلہ کس چیز کا؟ جو ہم نے کیا ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ جیسے آپ مزدوری کرتے ہیں، اگر آپ کے کام سے جس نے کام کروایا وہ خوش ہو جائے اور آپ نے جتنا کہا اس سے بھی اچھا کر کے دکھا دیا، تو وہ آپ کو خوش ہو کر مزید دیتا ہے، انعام بھی دیتا ہے، یہ بھی رکھ، بہت بڑا اچھا کام کیا تم نے۔ تو اللہ رب العزت کے انعامات کی کیا بات ہوگی؟ اس کا انعام کیسا ہوگا کہ جس کی جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَإِنَّ مَوْضِعَ صَوْتِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا۔ اگر جنت میں کسی بندے کو اتنی جگہ مل جائے کہ اس میں اپنا کوڑا رکھ لے، کوڑا جس سے مارتے تھے نا پہلے ہنٹر، کوڑا، اگر کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، مشکل سے اتنی جگہ بنتی ہے کہ ایک بندہ بیٹھ جائے، مشکل سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت میں کسی کو اتنی جگہ مل جائے، اتنی سی جگہ، تو وہ اس دنیا اور اس دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہے۔ دنیا میں جتنا کچھ ہے وہ جنت کی اتنی سی جگہ کے آگے ہیچ اور بیکار ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر انعام میں جنت دے تو وہ جنت کیسی ہوگی، اس کا انعام کیسا ہوگا۔ اس لیے اس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں۔ قیامت کے دن کے بہت سارے نام ہیں جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ مالک یوم الدین تو ایک نام ہے، اس کے علاوہ اور بھی قیامت کے دن کے نام بتائے گئے ہیں۔ اس پر ہم انشاءاللہ تعالی کل گفتگو کریں گے، اور قیامت کے دن کے ناموں کے ساتھ ہی قیامت کے دن کی عظمت کا، اس کی ہولناکی کا ہمیں اندازہ ہوگا، اور اس دن کی تیاری کے لیے پھر ہمیں فکر پیدا ہو جائے گی کہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور وہ دن بدلے کا دن ہوگا، اور بدلے کا دن وہ ہوگا کہ جس دن ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا تو فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا، یا تو بندہ جنت میں جائے گا یا تو ہمیشہ کی جہنم میں جا کر جلے گا۔ کس طرف جانا ہے یہ آج ہمیں سوچ کر اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تو بدلے کے دن ہمیں اس کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا بدلہ عطا فرمائے، بدلے میں جنت اور اپنی رضا عطا فرما دے۔ آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔